السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میں نے عنوان طے کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام دیا ہو، جس پر چلنے والوں نے انعام پایا، ایسا سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مولا مجھے ایسے راستے نہیں چلانا کہ جس پر کوئی چلا ہو اور پھر اس سے تو ناراض ہوا ہو اور اس پر غضب ہوا ہو تیرا اور تیرا عذاب ہوا ہو۔ تو یہ پوری بات میں نے سورہ فاتحہ سے لی، اور اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہے کہ مجھے میرے کچھ عزیز اقارب، میرے کچھ دوست، ان کے کچھ سوالات تھے، ان کو مجھے آج سمجھانا بھی ہے۔ وہ یہاں نہیں، وہ دور ہے، وہ کون ہے وہ سب الگ بات ہے، لیکن آئے دن آپ لوگوں کو بھی یہ وائز کام آئے گا، یہ باتیں کام آئے گی۔ کبھی بھی آپ کے ساتھ کبھی ایسی بات ہو جائے تو یہ چیزیں اگر آپ نے سنی ہیں تو کام آ جائے گی۔ ابھی فی الحال مجلس تو ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی بات کو میں بیان کروں جس کی ضرورت میرے کچھ دوستوں کو ہے کہ اب وہ کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی، یہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ ایک دعا ہے، لیکن اس دعا کی تعلیم کے ذریعے ہمیں اللہ کو سمجھانا بھی چاہتا ہے، بتانا بھی چاہتا ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی راستہ ہموار نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کریں، کس راستے جائیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا، اس کے کچھ پہلو ہیں، اور ابھی اس کے ریفرنس، ایویڈنس، وٹنس، اسے ہم قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، اولیاء کرام کے تعلقات سے اور قیاس یعنی ہماری عقل سے، ان سب کو جمع کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہجرت کرنا سنت ہے، ہر نبی نے ہجرت کی، اور ہجرت کی وجوہات الگ الگ ہوئی، کسی نبی نے کسی اور وجہ سے ہجرت کی تو کسی نے کسی اور وجہ سے ہجرت کی، بالآخر ہجرت تو سب کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ ہجرت کرنا مطلب اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے ملک کو، اپنے سماج کو چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اب اس کی کچھ وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں، تقدیر سے کہو، اپنے ہاتھوں سے کہو، لیکن وہ کچھ ایسے وجوہات سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ بات آئے گی اس میں۔ دوسرا یہ کہ معاملات آج کل جو ہم دور دیکھ رہے ہیں، اس دور کے حساب سے کہ ہجرت کیوں کرنی پڑے گی، ہم سے ایسے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بندہ گناہ سے ہجرت کرے اور نیکی کی طرف لوٹے دل سے، ایک ہجرت ہوتی ہے دل سے۔ ایک سادھو سنت تھے، ایک اللہ کے ولی تھے،
وہ روز ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، ایسے لوگ سب جمع ہو کر کے ذکر کرتے تھے۔ اور وہ جگہ ایسی تھی جیسے آپ پنجاب سمجھ لیں کہ جہاں ہمیشہ بھوکمپ وغیرہ آیا کرتا ہے، تو بھوکمپ آیا، اچانک ہلنے لگا سب، تو لکڑیوں کا بنا ہوا مکان تھا تو سب بھاگنے لگے، وہ جو ذکر کر رہے تھے سب بھاگے، وہ جو حضرت تھے اللہ والے وہ بیٹھے رہے، وہ تو بھاگے نہیں۔ پھر جب شانتی ہو گئی تو سب اندر آ گئے، حضرت کو دیکھا، حضرت بھی بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ بھئی بہت بڑا زبردست بھوکمپ آیا تھا، ہم سب تو بھاگ گئے تھے، آپ نہیں بھاگے تھے؟ حضرت نے فرمایا بھاگا تو میں بھی تھا، بھاگے آپ بھی ہیں۔ تو کہا کیسے؟ کہا آپ لوگ باہر بھاگے تھے، میں اندر بھاگا تھا۔ ایک ہوتا ہے انسان باہری مدد تلاش کرتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان اندر بھاگتا ہے۔ اندر بھاگنا کئی طرح کا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجئے ہمارا رب سے رابطہ مضبوط ہے، اللہ سے، تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اندر ہی اندر دل میں ہی اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے خوب لو لگاؤ، خوب مناؤ، خوب سمجھاؤ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے تو ہمارے گناہ پر نظر ڈالو، ہماری بدتمیزیاں، ہماری بے وقوفیاں، ہماری نادانیاں، ہماری غلطیاں، ہماری بھولیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری کمیاں، ان سب کو یاد کرو اور سب کے لیے افسوس کرو، سب کے لیے پچھتاوا کرو کہ میں نے یہ ساری چیزیں غلط کی، اب مجھے افسوس ہے، میں وعدہ کرتا ہوں مولا کہ اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا صاحب جو ہے، سب سے بڑا پروردگار جو، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے آپ کی، اندر ہی اندر بات کریں اس سے، وہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا مالک ہے۔ دنیا میں بھی ہم سلنڈر کرتے ہیں نا، پولیس کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ ساری غلطیاں ہوئی، ہم توبہ کرتے ہیں، تو وہاں آپ کر لیتے ہیں، اندر تو کر لو، تاکہ وہی راستے سب ہموار کرے گا۔ ایک یہ کرنا ہے۔ اب دوسرا، سنت نبی جو ہے وہ کیا ہے؟ اب مان لیجئے کہ آج کل مار دھاڑ کا زمانہ ہے، کسی نے کسی کو حق نہ حق سمجھا نہیں، سوچا نہیں، لڑائی چل رہی تھی، ہم بھی گئے اور دو ہاتھ لگا دیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سچا تھا، یہ جس نے مار کھائی وہ سچا تھا، مارنے والے غلط تھے، ہم تو خواہ ٹوٹ پڑے۔ اب ایسے حالات میں کیس بنتے ہیں، پولیس آتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں، وہ غلط تھا، مگر گورنمنٹ کے حساب سے قانون اپنے ہاتھ میں لینا وہ منع ہے، جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اب ہو گیا، غصے پر قابو نہیں رہا۔ تو ایسے ہی معاملات کچھ بنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بات ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور فرعونی جو ہے وہ الگ تھے، اسرائیلی ادھر موسیٰ کے ماننے والے الگ تھے، سب اپنی اپنی جگہ رہتے تھے۔ اب ہوا ایسا کہ فرعونی ایک آدمی تھا، فرعون کا ماننے والا، ایک موسیٰ کا ماننے والا، دونوں میں کچھ بحث بازی چل گئی اور دونوں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ وہاں سے نکلے، موسیٰ نے دونوں کو الگ کیا، معاملہ پوچھا علیہ السلام، کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ تو موسیٰ کا جو ماننے والا تھا اس نے معاملہ بتایا کہ ایسا ہوا، یعنی الگ معاملہ بتایا، اس نے اپنا قصور نہیں بتایا، سامنے والے کا قصور بتایا۔ سامنے والا بتا رہا ہے کہ نہیں جی میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک غلط فہمی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اور اسے سچا مان بیٹھے اپنے آدمی کو، اور فرعونی کو جلالی تو تھے، غصے میں آ کر ایک تھپڑ مار دی، ہاتھ بھاری تھا، تھپڑ نبی کی تھی، اس کی جان نکل گئی، مر گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ تو ایسا تھا، ہمارا آدمی غلط تھا۔ اب اللہ نے وہی فرمائی، اے موسیٰ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہجرت کرو، اب چھوڑ دو وہ جگہ، ہجرت کرو۔ بعد میں آپ ہجرت کر لیتے ہیں، دوسرا ملک بساتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں ایک پانی کا راستے میں کنواں آتا ہے، وہاں پانی، وہاں کچھ عورتیں آتی ہیں، پھر ان کو پانی بھر کے دیتے ہیں، یعنی پتہ یہ چلا کہ پانی بھر کے دیتے ہیں، یہ پورا واقعہ قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، ہم اس کی ہمارے یہ داؤد علیہ السلام ہے غالباً، اگر میں نہیں بھولتا ہوں، تو ان کی بیٹی ہیں، اس دور میں وہ نبی بھی تھے، تو وہ گھر لے جاتے ہیں، پہلے تو نیکی کرتے ہیں، یعنی جب ہجرت، پہلا تو ہجرت کیا، بھاگے وہاں سے، اور پھر وہ کنویں کے پاس جا کر کے ان کو پانی پلایا، وہ جو عورتیں تھیں ان کو پانی بھر دیا، یہ ایک نیکی کا کام کیا انہوں نے، اور یہ ہمیں دکھانے کے لیے، یہ ہمارے لیے ثبوت بن رہا ہے قرآن سے، پہلے ہجرت ہوئی، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کام لیا جا رہا ہے نیکی کا، ان کو پانی بھر دے رہے ہیں، اور پھر جا رہے ہیں، وہ سامنے کون ہے؟ نبی، اللہ والا ہے، ان کے پاس جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں تو وہ معاملہ سارا سامنے آتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہماری بکریاں ریوڑ چراؤ۔ اب وہاں تو موسیٰ علیہ السلام اگر مان لو کپڑا بننا جانتے تھے یا پھر کپڑے کی تجارت کرنا جانتے، جو بھی وہ کام کرنا جانتے ہوں گے، وہ وہاں نہیں چلے گا، ابھی کیا چلے گا؟ حضرت جو وہ کہیں گے، کیونکہ اب وہاں پناہ میں ہیں، پناہ ملی نا ان کو کہ بھئی میں تو ایسا جرم کر کے آیا ہوں اور مجھے فرعونی ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم میرے پاس رہو، پناہ دی، میں تمہیں سنبھالوں گا، رہو میرے پاس خدمت۔ اچھا تو ٹھیک ہے حضور کیا کروں؟ یہ بکریاں چراؤ۔ بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے، اور کافی سالوں بعد پھر دیکھا ان کو کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے، ہر کام اچھے سے کر رہا ہے، کوئی کھانے پینے کا چابلا نہیں بنتا، سب چلتا ہے، اچھے سے سیوا کر رہا ہے، وہ خدمت کر رہا ہے حضرت کی، حضرت بولے تب جاگتا ہے، بولے تب سوتا ہے، بولے تب اٹھتا ہے، بولے وہاں جاتا ہے، بولے وہ کرتا ہے۔ ان کی چاکھڑی مطلب جوتے اٹھانا، یعنی کام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، سیوا کرتا ہے۔ حضرت دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، اچھا اب ہماری بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لو، پھر وہ نکاح ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ آگے واقعہ جو ہے اس حساب سے پھر مطلب آگے جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر واپس جانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں اتنا سمجھنا ہے ہمیں کہ دیکھیے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم سے کوئی جرم ہو جائے تو ہجرت کرنا ہے، پھر نیکی کے کام کرنا ہے، برائیوں سے رکنا ہے، جو کرتے تھے اسے بھولنا ہے، چھٹکارا پانا ہے، اور جس کے یہاں جائیں گے، ایک یہ آج ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم کسی کے انڈر میں رہنا نہیں چاہتے، آئی ایم سم تھنگ بھی ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں فریڈم کلچر، میں چاہوں وہ کروں، مجھے کوئی کہے نہیں، مجھے کوئی روکے نہیں، مجھے کوئی ٹوکے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اسلام کے اندر ہی نہیں، ہر جگہ آپ ہندو شاستر بھی کھول کے دیکھیں، میں تو شاستروں کی بات کروں گا، فلموں کی نہیں، کہ ہر کسی نے سیوائیں کی، خدمتیں کی اور پھر آگے بڑھے۔ رام جیسے راجا تھے تو خدمتیں کی، گروکل میں گئے اور پھر آگے بڑھے، ہمیشہ نت مستک یعنی ہمیشہ ہاتھ جوڑے، نیچی منڈی کیے، سنسکار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، جتنے بڑے، چاہے راجا مہاراجا ہو، چاہے مہاپرش ہو، چاہے نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، ان سب نے اس طریقے سے کام آگے لیا۔ آپ حضور غوث پاک کو دیکھیں کہ جب بغداد جانا ہوا، حضرت حماد کے پاس میں شاگردی میں جانا تھا کہ بھئی مجھے آپ کچھ سکھائیں، تو آپ کو خضر علیہ السلام نے پہلے آزمایا، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے 7 سال تک تم اندر نہیں جا سکتے بغداد میں، تو کہا کیا کروں؟ کہا بس یہیں رہو، تو دجلہ کنارے، اچھا کھانے پینے کے لیے بھی شہر میں ادھر ادھر جانا نہیں، یہی جو ہے کھا لو، بس گھاس پھوس کھاؤ، تو ہرے پتے کھائے تھے کہ یہ جو گلا ہے نا یہاں دھیرے دھیرے ہرا کلر نظر آنے لگا تھا 7 سال میں، ساگ کے پتے کھا کر کے، اور 7 سال بعد پھر حکم ہوا کہ اب اندر جا سکتے ہو، تو پھر اس کے بعد وہاں گئے، اور اندر گئے تو حضرت حماد نے باہر بٹھائے رکھا، پوری رات باہر رہے، صبح میں پھر گلے لگایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آج سے تم میری شاگرد میں ہو، میں تم کو کل سے سکھاؤں گا، سب سمجھاؤں گا کہ کیسے رہنا، کیا کرنا۔ تو اتنے سال باہر رہے، پھر کافی سال حضرت حماد کی خدمت میں رہے، پیرانے پینے، غوث پاک ہے وہ، لیکن خدمتیں کی، ہم سارے ولی ان کے غلام، لیکن وہ کہیں سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھو، حضرت عثمان ہارونی کے یہاں کسی نے 12 سال لکھا، کسی نے 20 سال لکھا، 12 سال تک، اب ہم منیمم 12 سال گن لیں کہ 12 سال تک رات کو ان کا جبہ لے کر کے، کیونکہ جبہ روزانہ دھونا، پھر ان کے کھڑاؤ، ان کا وضو کا پانی، وہ سب لے کر کے رات کو دروازے پہ کھڑے رہتے تھے، اور حضرت کب باہر آئیں ان کو یہ کپڑا دوں کہ لیجیے آپ یہ پہن کے نماز پڑھ لیجیے، خدمت۔
चाकरियाँ की, पाँव दबाए, खूब खिदमतें की। मतलब कहने का मेरा मीनिंग ये कि हम तो अपने माँ बाप की भी बात मानने को तैयार नहीं। पाँव दबाना दूर की बात है, उनकी बात ही नहीं मानते, उनका सजेशन हम लेते ही नहीं है, हम सजेशन देते हैं। ये नहीं चलता, ये याद रखिए आप। हमें किसी के अंडर में पहले रहना है और फिर वो सामने वाला जैसा हमें गाइड करे वैसा हमें चलना है। पहले खिदमत से खादिम बनना है और फिर जब इस खिदमत की एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास होंगे तब जाके आगे हम मखदूम बनेंगे, ऊपर हमें गद्दी मिलेगी, तब मिलेगी। हमने सब देख लिया है गुलामी कैसे होती है। तो पता ये चला कि हमें जब हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें तौबा करनी है, फिर नेकियां करनी है, हिजरत करनी है, गुनाह से भी हिजरत करनी है, पछतावा करना है, अल्लाह की तरफ हिजरत करनी है। और फिर अगर दूसरा गाँव हम बसाते हैं तो वहाँ हमारा चाचा, मामा, भाई, दोस्त, मौसी, खाला, जो भी हो, जिसके साथ भी हम रह रहे हैं, निभान रहे, क्योंकि वो हमें अपना रहा है, हमें गले लगा रहा है। लात मार दी थी सबने, अब हमें वो अपना रहा है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। वैसे भी हम तो मरने वाले थे, या तो मर जाते या राजा महाराजा के हाथ आ जाते, सजा होती, जेल हो जाती। तो जेल में भी राजा बोलता वैसा करना पड़ता। तो बेहतर है कि हम जिसके पास आए हैं वो हमें प्यार से अपना बना कर रख रहा है, वो जैसा कहे वैसा करें, वैसा चलें, उनकी खिदमत करें और अल्लाह की इबादत करें, और हो सकता है कि कल रास्ते आसान हो जाए। तो जहाँ जाएंगे उनके अंडर रहना पड़ेगा, उसके बाप बनकर नहीं बैठ सकते। कई लोगों को आदत होती है जाकर के सो जाएगा, बैठ जाएगा, और टाइम होगा तो जी हजरत खाना पक गया, हाँ जी पक गया, खाना खा लो। खाने के बाद अरे ज़रा सिगरेट ले आना, अच्छा उसको सिगरेट दे दो। अब वो सिगरेट पीता है, बंदा बैठा है और सिगरेट पीना बैठता है। शाम हो गई, जी खाना दीजिए। यानी खाए पिए, सिगरेट जलाए, मावा पान गुटखा खाता रहे, बस बैठा रहे। वो जैसे एहसान कर रहा है हम पर। वो मेहमान है, वो मेहमान नहीं है। और ये तरीक़ा भी नहीं है। ये तरीक़ा है बड़ों के पास जाने का? नहीं, तरीक़ा तो ये है कि हम जैसे ही गए उसके यहाँ तो हमसे बड़ा है। वो क्या है? हमसे बड़ा है और हमें उसने पनाह दी है। तो हमें चाहिए ये कि हम जैसे ही जाएं उसका जो है कि उपकार एहसान माने, और फिर जैसा वो गाइडलाइंस दे उस हिसाब से हम खाना वाना वगैरह खाने के बाद में अपना घर समझ के, जैसे अपना घर है कि अपने घर में झाड़ू, चलो मैं झाड़ू लगा दे, अरे बेटा नहीं तू ये छोड़ दे, तू दूसरा काम कर, तू वो, जो भी मतलब XYZ हो। यानी कि वहाँ अपना घर समझ करके अपने घर का जैसे डेवलप करते हैं, अपनी दुकान का, अपने कारोबार का, अपने बिजनेस का, घर का, खुद का जैसा डेवलप करते हैं हम, वैसे फिर वहाँ जब चले गए तो अब उसका सब अपना समझ करके उसके डेवलप में लग जाएं और उनके हर गाइडेंस पर चलना शुरू कर दें, ताकि वो भी समझे कि नहीं मैंने किसी को अपना बनाया तो कोई ऐसे ही नहीं बनाया है, माशाल्लाह ऐसा तो चिराग लेके ढूंढो तो न मिले। और फिर उसके दिल की दुआएं मिलेगी और फिर वो हमारे लिए खुशी खुशी कुछ कर गुजरने को तैयार होगा कि नहीं, हमारे लिए 2-4 पैसे खर्च भी करेगा, 10 जगह दौड़ेगा भी, हमें बचाने के लिए बहुत कुछ करेगा वो। लेकिन कब? जब हम ऐसा, और फिर खुदा भी देखेगा कि हम हकीकत में पछतावा किए हैं, हमने हकीकत में तौबा की है इन सारी बातों से। नहीं तो दुनिया में आए, खूब फोटोज़ खिंचवाए, खूब वीडियोस बनवाए, नमाज़ें पढ़ी नहीं, दाढ़ी रखी नहीं, रोज़े रखे नहीं, सिगरेटें पी और भाई दोस्तों में बस मौज मस्ती, इंजॉय, ये वो सब, बर्थडे फर्डे ये सब किया, लव किए, लाइनें मारी, लड़कियों के साथ में चक्कर चलाते रहे, उसको मिलने मिलाने के चक्कर में, उसके गिफ्टों के चक्कर में ज़िंदगी बिता दी। ज़िंदगी चली गई, मौत आकर के खड़ी रह गई सामने, बोलो बंदे क्या लाए हो। तो प्लीज़ आप लोग इस बातों को समझिए। अगर आप में से कोई भी इस हाल में है, कहीं जाना चाहता है, तो इन गाइडेंस को याद रखिएगा। कोई हमें अगर एक हाथ झुकता है तो हमें ज़्यादा झुकना चाहिए। हमें कोई अपना रहा है तो हमें भी उनका अपने बनकर दिखाना चाहिए। वो अगर हमारे लिए सब कुर्बान कर रहा है, अपने लिए एक नई जगह बना रहा है, तो हमें भी अपना सब कुछ भुला करके उसका होके दिखाना चाहिए। और फिर अपनी जो पुरानी लाइफ है उसे भुला देना चाहिए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ہو سکتا ہے کہ غلامی اور خدمت کرتے کرتے آپ پر بادشاہت کے رنگ نکھر آئے۔ ہر کسی کی لائف ہسٹری پڑھ لیں آپ، گوگل آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں، قرآن ہے، حدیثیں، بزرگان دین کے واقعات ہیں، کوئی ہسٹری ایسے نہیں ملے گی کہ کسی نے خدمت نہیں کی ہے کسی کی اور ایسے ہی بس وہ بادشاہ یا ولی بن کر کے ٹپکا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، کسی کو دیکھ لیں آپ، اور جو ایسے ہی باپ کے پیٹ سے راجہ بنا اور اس نے تو عیاشیاں کر لی، اور پھر خیر نواب واجد علی کا پوتا، نواب واجد علی کو ہی دیکھ لیجئے کیسا تھا، راج گیا۔ پھر راج کس کا ٹکتا ہے؟ جو خدمت، سنسکار، اخلاق، ادب، ایکتا، نیائے، ان سب چیزوں میں مانتا ہے۔ خیر میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، بس اتنا میرا سمجھانے کے مقصد تھا کہ ہم کسی کے انڈر میں رہنے کی عادت ڈالیں، اپنا یہ جو فریڈم کلچر ہے اس سے دور جائیے، ورنہ پھر ہمیں کوئی نہیں اپنائے گا۔ کون اپنائے گا ہمیں بتائیے؟ ہم ہر جگہ جا کر کہیں کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی کا بننا ہی پڑے گا، کسی کا ہونا ہی پڑے گا۔ تو ہم تو خدا کے نہیں ہو رہے ہیں، خدا کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، رسول کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، ولیوں کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، صحابہ کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی نہیں پا رہے ہیں، ان کی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں۔ ہم اپنے سمجھدار دوستوں کی وجہ سے ان کے بھی نہیں ہو رہے ہیں، ان کی بھی مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، ہم صرف اپنی بس خود کی سچی جھوٹی کیسی بھی چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے تو زندگی نہیں جی جاتی میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور اس کا حکم مانو جو تم پر آگیوان ہے، تم پر حاکم ہے، تم سے تمہارا بڑا ہے، جو تمہارے پاس تمہاری باغ ڈور جس کے ہاتھ میں، تم جس کے نیچے رہ رہے ہو، اس کی بات ماننی پڑے گی آپ۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔